الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من ادعى إلى غير أبيه فلعنة الله عليه والملائكة والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تمجیدات، تحلیلات، تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو سبھی کے خالق ہیں، سبھی کے مالک ہیں، سبھی کے رازق ہیں، سبھی کے داتا ہیں۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الشیخین امام الحسن والحسین پاک بازوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر اللہ تبارک و تعالی پانی کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ نبی کائنات علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت کا نزول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک جس موضوع اور عنوان کے تحت آپ احباب کی پیش خدمت کیا جائے گا وہ ہے
وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندہ لعنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے؟ اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ جمعہ میں بیان کیے گئے مسائل دلائل میں سے کسی مسئلہ کی سمجھ نہ آ سکے یا کسی مسئلہ پر وہم ڈاؤٹ تردد ہو تو جمعہ کے بعد بیٹھ کے مسئلہ سمجھا بھی جا سکتا ہے، سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ شریعت نے وہ کون سے اعمال نامینیٹ کیے ہیں جن کا بندہ پریکٹیکل کرے تو لعنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات، لفظ لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کہتے کسے ہیں؟ محدثین نے، علماء کرام نے لعنت سے مراد کیا لیا ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، لسان العرب کے اعتبار سے، تو لعنت کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، دور پھینکا ہوا، غضب کے مارا ہوا۔ اگر علماء کی زبان سے ان کی اصطلاح میں دیکھیے تو لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دور کیا ہوا۔ جس انسان کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے اسے ملعون کہتے ہیں، اسے لعنتی کہتے ہیں۔ آج ان مسائل کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن کے کرنے سے بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کے غضب کے اندر آ جاتا ہے۔ دوسری بات، سب سے پہلے کس پر لعنت ہوئی اور کس نے لعنت کی؟ شریعت اسلامیہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو علیہ السلام۔ تمام فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر دیا، جسے شیطان کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں۔ دراصل یہ فرشتہ تو نہیں، جن ہے، لیکن اللہ کی بندگی عبادت کے اندر کچھ آگے اس طرح نکل گیا کہ اسے جنوں کی صف سے نکال کے فرشتوں کی صف میں شامل کر دیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابا واستکبرا، ابلیس نے، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ تب اللہ نے پوچھا، جب میں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے ایک اعتراض پیش کیا، وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے ویسے ہی بہتر ہوں۔ اس کی ریزن یہ ہے، اس کی علت یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ آگ اور مٹی کا موازنہ کیا جائے، مٹی ہمیشہ نیچے رہتی ہے، آگ ہمیشہ اوپر کو جانے کی کوشش کرتی ہے، لہذا انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے شیطان پر سب سے پہلے لعنت کی، اور شیطان وہ ہے جس پہ سب سے پہلے لعنت کی گئی۔ اللہ فرماتے ہیں فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، میرے دربار سے نکل جا، ادھر سے چلا ہو جا، دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو روندا ہوا ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو مردود ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر لعنتیں برستی رہیں۔ تو سب سے پہلے لعنت اللہ نے کی، اور سب سے پہلے لعنت جس پر ہوئی وہ شیطان تھا۔
اب دوسری بات، وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے بندہ لعنتی بن جاتا ہے، بندہ لعنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے؟ صحیح البخاری میں روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھی تھی، آقا کائنات مرض الموت کی بیماری میں تھے، آخری ایام تھے، تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بار بار لعنت کر رہے تھے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، اے اللہ تو یہودیوں پر بھی لعنت کر، اے اللہ تو عیسائیوں پر بھی لعنت کر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ کیا مطلب؟ سجدہ اللہ کا حق ہے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے۔ جس چیز کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، جس فعل کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، جس عمل کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، اگر اس عمل کو مخلوق کے ساتھ جوڑا جائے تو جوڑنے والا بندہ لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اگر آج بھی کوئی عقیدت کے اندر، پیار کے اندر، محبت کے اندر، احترام کے اندر، تکریم کے اندر، تعظیم کے اندر اپنے کسی بڑے، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی عالم، کسی مولوی کو رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، اللہ کی قسم شریعت کہتی ہے وہ بندہ لعنتی ہے۔ سجدے کا حق صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اور آج کل تو 20 آپ کو ویڈیو مل جائیں گی نیٹ پہ، پاکستان کے اندر سجدے کیے جا رہے ہیں غیر اللہ کو، پاکستان کے اندر غیر اللہ کو رکوع کیا جا رہا ہے۔ تو نبی کائنات نے فرمایا جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے وہ لعنتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا ہم ایک علاقہ میں گئے تھے، ان کے چھوٹے ان کے بڑوں کو سجدہ کرتے تھے، ہمارا من چاہتا ہے پیغمبر آپ کو سجدہ کرے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے، نبی کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا من چاہتا ہے، عقیدت میں، پیار میں، محبت میں، ہم 1400-1500 سال بعد کی پیدائش ہے، جس قدر صحابہ اکرام نے نبی کائنات سے محبت کی ہے قرآن نے ان کا نمونے کے طور پہ بیان کیا۔ ہماری وہ محبت نہیں ہے جو صحابہ اکرام کی محبت تھی۔ تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کو سجدہ کریں، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع کرنا جائز ہوتا، رب محمد کی قسم نبی پاک کو کیا جاتا۔ لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں نبی حکم دیتا بیوی اپنے خاوند کو سجدہ کیا کرتی۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو رکوع کرتا ہے، شریعت کہتی ہے وہ بندہ لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ آئیے مسلم کی ایک روایت سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں میں بیٹھی تھی، پاس ام سلمہ بیٹھی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ساتھ ہی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھی تھی۔ تو ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہما نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمانے لگی اللہ کے نبی ہم نے حبشہ میں ایسے گرجا گھر دیکھے ہیں جن کے اندر تصاویریں ہیں، لوگ ان کی تقریم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں اذا مات فیہم رجل الصالح اور ابن الصالح، نبی کائنات نے فرمایا یہ پہلے لوگوں کے طریقے ہیں، جب ان کے اندر کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، اللہ کا تابع دار فوت ہو جاتا، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تصویریں بنا لیتے، ان کے نقشے بنا لیتے، اپنے گھروں میں لگا لیتے،
اپنی دکانوں پہ لگا لیتے، اپنی مارکیٹ پہ لگا لیتے، اپنے آفس پہ لگا لیتے، اپنے ڈیرے حویلی پہ لگا لیتے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں جو اپنے بڑوں کی، اللہ کے تابع دار فرما بردار لوگوں کی تصویریں لگا لیتے ہیں باعث برکت، تقریم کی غرض سے، احترام کی غرض سے، محبت کی غرض سے، چاہت اور مودت کی غرض سے، عقیدت کی غرض سے۔ نبی کائنات نے فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، میں اللہ کا نبی کہتا ہوں یہ دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ اگر عقیدت کے ساتھ تصویر لگانا جائز ہوتی تو صحابہ کرام نبی کائنات کی تصویر لگاتے، بنا لیتے۔ نبی کائنات نے فرمایا جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کا فرشتہ نہیں آتا، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، چاہے وہ تصویر باپ کی ہو، چاہے وہ تصویر وقت کے مولوی کی ہو، چاہے وہ تصویر ولی اللہ کی ہو، چاہے وہ تصویر اللہ کے بالکل مقرر کی ہو، انسانیت میں سے جس کی بھی تصویر گھر میں ہو، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گھر میں اللہ کا فرشتہ نہیں آتا۔ اور ایک حدیث میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تصویر بنانے والا بے جان درخت جاندار نہیں ہے، بے جان چیز کی تصویر بنائی جا سکتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے تصویر بنانا حرام ہے، تصویر بنانے والا لعنتی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے والا، رکوع کرنے والا، عقیدت کی غرض بڑوں کی تصویروں کو گھر میں رکھنے والا، دکان پہ رکھنے والا، یہ شریعت کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے۔ آئیے دوسرا بندہ جس پہ شریعت نے لعنت کیا، جو اللہ کو بھی تکلیف دیتا ہے، محمد رسول اللہ کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ آپ میری بات سن کے حیران اور پریشان ہوں گے، بندہ اللہ کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ تو سپر پاور ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، چاہے تو دن کو دن ہی رہنے دے، رات کو رات ہی رہنے دے، چاہے تو ایک منٹ نہ لگے، ایک سیکنڈ نہ لگے، ساری زمین کو ہلا دے، سارے لوگوں کو زبان پہ اللہ اللہ جاری ہو جائے۔ اللہ تو طاقتور ہے، لیکن انسان اللہ کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اور جو انسان اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ بھی لعنتی ہے۔ ان الذین، قرآن کریم کی آیت پہ غور کیجیے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، وہ بندہ، وہ افراد، وہ قوم، وہ جماعت، وہ گروہ، وہ فرقہ، وہ گھر، وہ گلی، وہ محلہ، وہ ملک، وہ علاقہ، اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی لعنتی ہیں، قیامت کو بھی لعنتی ہیں۔ دنیا میں بھی ان پہ لعنت ہوتی رہے گی، قیامت کے دن بھی ان پہ لعنت ہوگی، اور اللہ ان کو دردناک رسوا کن عذاب کے اندر مبتلا کریں گے۔ اللہ کو تکلیف بندہ کیسے پہنچا سکتا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو روایتیں سماعت فرمائی۔ پہلی روایت اللہ فرماتے ہیں، نبی کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، یسبنی ابن آدم، ابن آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ دوسری حدیث کے الفاظ سنیے، یوزینی ابن آدم، ابن آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، ابن آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ یسب الدہر، جب وہ زمانے کو گالی دیتا ہے کہ زمانہ اچھا نہیں ہے، جو بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے وہ دراصل اللہ کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا، اللہ فرماتی ہے انا الدہر انا اقلب اللیل والنہار، کائنات کے لوگوں دن رات کی گردش کو، دن رات کے بدلنے کو زمانہ کہتے ہیں۔ دن کو بھی میں بدلتا ہوں، رات کو بھی میں بدلتا ہوں، رات کو بھی میں بدلتا ہوں، دن رات کی گردش کو زمانہ کہتے ہیں۔ دراصل جو بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے وہ زمانے کو گالی نہیں دیتا، اللہ کی ذات کو گالی دے رہا ہوتا ہے۔ ہم اپنی دکان پہ بیٹھ کے، گھر میں بیٹھ کے، دوست کی محفل میں بیٹھ کے گناہ اپنے ہوتے ہیں۔ دنیا میں زلزلے آتے ہیں، عذاب آتے ہیں، سمندروں میں طوفان آتے ہیں، شریعت کہتی ہے اپنی ماں کا سبق نہیں، دین
دنیا میں جو بھی مصیبت ہے، جو بھی زلزلہ ہے، یہ سب ابن آدم کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ہم اپنی دکان پہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں، کالج کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آفس میں کام کرنے والے ہیں، تاجر ہیں، بزنس پرسن ہے۔ زمانہ ٹھیک نہیں ہے، زمانہ ٹھیک ہے، زمانے میں رہنے والے ٹھیک نہیں ہے۔ دراصل بات یہ ہے، جس طرح پنجابی میں مثال یہ معروف ہے نا، کسی بندے سے حلف لیا جائے گا، ہاتھ میں قرآن پکڑ کے کہہ دو تم نے یہ کام نہیں کیا، اگر اس نے کیا ہو تو وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، اس نے جھوٹ بولا، ہم باہر جا کے کہتے ہیں اور فلانے بدلے جھوٹا، قرآن چپ چلے، اور قرآن جھوٹا نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہیے تھا اس نے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے جھوٹ بول دیا۔ ہمیں اپنی مذہبی کتاب کی تقریر کا بھی پتہ نہ چلا، ہم نے گلی گلی بازار بازار دکان دکان اس آواز کو بلند کر دیا فلاں آدمی نے جھوٹا قرآن اٹھا دیا۔ اور ظالم قرآن جھوٹا نہیں ہے، اٹھانے والے نے ہاتھ میں قرآن پکڑ کے جھوٹ بول دیا۔ اسی طرح زمانہ برا نہیں ہے، زمانے میں رہنے والوں کے اعمال افعال اچھے نہیں ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی بات، جو بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو اچھا نہیں کہتا، دراصل وہ اللہ کی خلاف ورزی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، شریعت کہتی ہے، اللہ فرماتے ہیں، انسان کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اللہ کی اولاد ہے، اللہ کا حصہ ہے، اللہ کا جز ہے، جبکہ میں لم یلد ولم یولد، میں کسی کا باپ نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، میں کسی کا بیٹا نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، فرمایا لعنتی ہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، فرمایا لعنتی ہے، قیامت تک لعنتیں پڑتی رہیں گے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لم یلد ولم یولد، میں کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں، میرا کوئی باپ نہیں، میرا کوئی بیٹا نہیں، میرا قربہ نہیں، قبیلہ نہیں، خاندان نہیں، برادری نہیں، ددیال نہیں، ننیال نہیں، میکے نہیں، سسرال نہیں۔ فرمایا یہ تو رشتے ناطے تعلق ریلیشن تو بڑی دور کی بات ہے، میں رب کہتا ہوں لیس کمثلہ شیء، میرا تو کوئی ہم مثل بھی نہیں۔ جو اللہ کا کسی کو جز ٹھہرائے وہ بندہ لعنتی ہوتا ہے۔ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اللہ ناراض ہو گئے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لم یلد الاول الآخر، شروع سے ہوں، ازل سے ہوں، اب تک رہوں گا، میرا جز حصہ نہیں ہے۔ جو عقیدت میں، پیار میں، محبت میں، چاہت میں کسی نبی کو، کسی ولی کو اللہ کا جز بنا دے، اللہ کا حصہ ٹھہرا دے، شریعت کہتے ہیں یہ بندہ لعنت کا مستحق ٹھہر جاتا ہے۔ اللہ کو تکلیف پہنچانے سے مراد اللہ کا کسی کو حصہ ٹھہرا دینا، اللہ کو تکلیف دینے کا مطلب زمانے کو برا کہنا، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینے والا بھی بندہ لعنتی ہوتا ہے۔ مدینہ والے لوگ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو، مکہ والے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے تھے۔ شریعت نے بیان کیا کوئی اللہ کے نبی کو مجنون کہتا تھا، مجنون کہنے والا لعنتی ہے۔ نبی کائنات کی ذات کو کوئی ساحر کہتا تھا، جادوگر کہتا تھا، جادوگر کہنے والا لعنتی ہے۔ جو پیغمبر کو شاعر کہتا تھا، شاعر کہنے والا لعنتی ہے۔ آج نبی کائنات کی ذات اس دنیا میں موجود نہیں ہے، شریعت باقی ہے، نبی کائنات کا نام باقی ہے۔ اگر آج کوئی پیغمبر کی توہین کرنے کی جسارت کرے، پیغمبر کے خاکے بنانے کی جسارت کرے، نبی کائنات کے دین کو دنیا سے ختم کرنے کی جسارت کرے، وہ بندہ بھی لعنتی ہے۔ جو آل رسول پہ تبرہ بازی کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو نبی کائنات کی ازواج پہ تبرہ بازی کرے وہ بھی لعنتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات جس پر شریعت نے سب سے پہلے لعنت کی ہے وہ مشرک انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا لعنتی مشرک، اس کے بعد دوسرا لعنتی جو اللہ ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، اور تیسرا بندہ جس پر شریعت نے لعنت کی ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تیسرا وہ بندہ جو میرے کسی بھی صحابی کو تان و تشنیع کا سبب بناتا ہے، کسی بھی صحابی پہ تبرہ بازی کرتا ہے، اس صحابی کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہو، اس صحابی کا تعلق عشرہ مبشرہ کے ساتھ ہو،
اس صحابی کا تعلق بدر کے ساتھ ہو، احد کے ساتھ ہو، حنین کے ساتھ ہو، جس بندے نے بھی نبی کائنات کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام کو قبول کر لیا، اسلام پہ فوت ہو گیا، نبی کائنات کے صحابی بن گئے، اللہ کے نبی کائنات کے رفیق سفر بن گئے، کوئی انسان بھی ان کی ذات پہ تام و تشریح کرے، شریعت کہتی ہے 1441 سال پہلے پیغمبر کائنات نے فرمایا کائنات کے لوگوں میرے کسی بھی صحابی پہ تبرہ بازی کرنے والا بندہ لعنتی ہے۔ اگر بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا دوں، چاہے وہ تبرہ بازی کرنے والا کسی فرقے کو لیڈ کر رہا ہو، نبی کائنات کے صحابی کی توہین کرنے والا کسی فرقے کا بہت بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑا جگیردار ہی کیوں نہ ہو، دنیا کا بڑا سرمایہ دار ہی کیوں نہ ہو، جس بندے نے بھی نبی کائنات کے کسی صحابی کے متعلقہ سب و شتم کیا، شریعت کہتی ہے وہ بندہ لعنتی ہے۔ چوتھا انسان جس پر شریعت نے لعنت کی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، وہ لوگ جن کو حق بات کا پتہ ہے، اصل مسئلے کا پتہ ہے، شریعت نے اصل مسئلہ جو بیان کیا، اصل مسئلہ کا پتہ ہونے کے باوجود حق بات کو چھپا دیتے ہیں، مسائل کا پتہ ہونے کے باوجود حق بات کو چھپا دینا، لوگوں کو متعارف نہ کروانا، اپنے پیٹ کی غرض یا کسی پلیٹ کی غرض یا اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، اپنے پرانے تعلقات کو بہرحال رکھنے کے لیے، جس بندے کو جس مسئلے کا پتہ لیکن اس کو چھپا دیتا ہے، شریعت کہتی ہے وہ بندہ لعنتی ہے۔ اور اگلی بات سماعت کیجئے، بسم اللہ کی بات سے لے کر کے والناس کی سین تک، یہ اللہ نے آسمان سے نبی کائنات پر شریعت نازل کی ہے، میں بالکل آسان کام بات کر رہا ہوں، اور اسی شریعت کے متعلقہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر، یہ رسول، یہ ضابطے، یہ قاعدے، یہ کلیے، یہ قانون، یہ قرآن، یہ حدیث جو ہم نے آپ پر نازل کر دیے، آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی مسائل درپیش ہوں گے ان کی گائیڈ بک قرآن کریم ہوگا یا آپ کی زبان ہوگی۔ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی بھی انسان کو درپیش ہو اور دین اسلام اس کی رہنمائی نہ کرتا ہو۔ کوئی ایک مسئلہ بتا دیں، ہمارے پڑھنے میں کمی ہے، ہمارے پڑھانے میں کمی ہے، ہمارے سننے میں کمی ہے، ہمارے سنانے میں کمی ہے، اللہ کی قسم نبی کائنات کی جس طرح نبوت عالمگیر ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی طرح قرآن کریم عالمگیر کتاب ہے، عالمگیر نصاب ہے، قیامت تک اس نصاب کے علاوہ کوئی نصاب نہیں چاہیے۔ اسی نصاب پہ عمل کیا تھا صحابہ کرام نے، تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی قرآن اور حدیث کے متعلقہ فرمایا نبی کائنات نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسول۔ آقا کائنات فرماتے ہیں دو چیزیں، دو کتابیں، دو قانون، دو اصول آپ کو دے کے جا رہا ہوں، محمد اپنی وراثت قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہے سلمہ، قیامت تک اس پہ عمل کرو، سارا جگ تمہیں گمراہ کہے نہ پیغمبر کہتا تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو قرآن حدیث کے اندر مکمل مسائل ہیں، حق بات کو چھپانے والا اپنوں کے خلاف ہو، اپنی ذات کے خلاف ہو، حق بات کو چھپانے والے بندے پر شریعت نے لعنت کی ہے۔ اور پانچواں وہ فرض، پانچواں وہ عمل جس کو بندہ پریکٹیکل کرے تو بندہ لعنتی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل پر لعنت کی گئی داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، کس وجہ سے؟ وَقَامُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنکَرٍ، وہ کسی کو برائی سے منع نہیں کرتے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو برائی سے منع نہیں کرتا وہ بندہ لعنتی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہو۔ اگر کسی کے سامنے کوئی برائی کی جا رہی ہے، بندہ خاموش ہے، اپنے کام میں مگن ہے، اسے منع نہیں کرتا، شریعت نے اس بندے پر لعنت کی ہے۔ اور 3 سٹیپ بیان کیے ہیں، فرمایا اگر تمہارے سامنے کوئی برائی ہو رہی ہے اسے ہاتھ سے منع کرو، تمہارے اندر طاقت سے منع کرو۔ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقہ میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں ہونے
اگر سمجھتی ہیں آپ جسمانی اعتبار سے مالی اعتبار سے کمزور ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو شریعت کہتی ہے زبان سے اسے سمجھاؤ، یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ زبان سے سمجھانے سے بھی قاصر ہیں، اس قدر وہ شریر انسان ہے، تو شریعت کہتی ہے برائی کرنے والے کے متعلقہ اپنے دل میں نفرت رکھو، اسے اچھا نہ سمجھو، اس کے کام کو اچھا نہ سمجھو۔ جو کسی کو ہاتھ سے بھی منع نہیں کرتا، برے کو زبان سے بھی منع نہیں کرتا، اور دل سے بھی اسے نفرت نہیں کرتا، شریعت کہتی ہے ایسے انسان پر لعنت۔ ہم ہاتھ سے تو منع نہیں کر سکتے، بعض اوقات زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، کم از کم اپنے دل سے تو برا جان سکتے ہیں۔ اگر بندہ دل سے بھی برائی کو برا نہ جانے، اسے غلط فیل نہ کرے، شریعت کہتی ہے ایسے بندے پر لعنت ہے۔ اور چھٹی بات، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی، اور آج کل یہ عام رواج ہے، گاؤں تھا، بیٹے آؤٹ آف کنٹری چلے گئے، 4 پیسے پاس آ گئے، شہر میں شفٹ ہو گیا، اس نے اپنا نام و نسب ہی چینج کر دیا۔ گاؤں میں اس کی کاسٹ اور تھی، جب سٹی میں رہائش اختیار کی، اپنی کاسٹ کو، اپنی ذات کو، اپنی قوم کو، اپنے طرف کو چینج کر دیا۔ نبی کائنات نے فرمایا من ادعا الی غیر ابی، جو اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف دعویٰ کرتا ہے، اپنی برادری کو چھپاتا ہے، مہاجر بن کے یا ویسے اپنے علاقے میں گاؤں میں تھا، پہلے پیسے نہیں تھے تو کوئی اور ذات تھی، اب بیٹے باہر چلے گئے، کاروبار بن گیا، اب اس نے اپنی ذات کو چینج کر دیا۔ گاؤں میں تھا، پیسے نہیں تھے، ذات اور تھی، شہر میں آیا، اپنی ذات کو، اپنے تعارف کو بدل لیا۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اپنی نسبت اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف کرتا ہے، لعنت اللہ علیہ والملائکہ والناس اجمعین، اس بندے پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، تمام لوگوں کی بھی لعنت۔ برادری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کنبے قبیلے خاندان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حیثیت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ مرد ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے خاندان ہیں، فرعون کے پاس تھوڑی طاقت تھی؟ دنیا میں جتنے بھی ظالم سرکش بادشاہ ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا میں رب ہوں۔ فرعون نے کہا نا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو پانی میں غرق کر دیا، ابھی قیامت برپا نہیں ہوئی، ہم اسے صبح بھی آگ کا عذاب دیتے ہیں، شام کو بھی آگ کا عذاب دیتے ہیں۔ اللہ اس کے پاس تو فوجیں تھی، اس کے پاس تو طاقت تھی، پاور تھی، قوت تھی، مائٹی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ تھا، جو میرے نبی کی شریعت کی مخالفت کرے میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دیتا ہوں۔ کدھر گیا خاندان، کدھر گیا پیسہ؟ دنیا میں سب سے امیر ترین انسان کون تھا؟ قرآن کریم نے بیان کیا ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک فرد تھا جس کا نام قارون تھا، اور مفسرین کی زبان سے سنیں تو 950 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتا تھا۔ یہ سارا کمرہ، یہ مسجد ہم پیسوں سے بھر دیں تو وہاں کتنا بڑا لاکھ لگے گا، اس کی چابی کتنی بڑی ہوگی؟ تو جس کے خزانوں کی چابیاں 950 اونٹ اٹھائے، اللہ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، ہم نے اس کو زمین میں دنسا دیا، قیامت تک وہ دنسا جائے گا۔ اللہ اس کے پاس تو پیسے تھے، اللہ فرماتے ہیں پیسے تھے، جائیداد تھی، دولت تھی، پراپرٹی تھی، بینک بیلنس تھا، پاکٹ منی تھی، سب کچھ تھا، لیکن جو وقت کے نبی کی تعلیم کی مخالفت کرے میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دیتا ہوں۔ کدھر گیا قبیلہ، کدھر گئی برادری؟ اگر قبیلے کی بات کر دوں تو بات آگے چلی جائے گی۔ نبی کائنات کا خاندان دنیا کی خاندان میں سب سے معزز خاندان ہے، تو نبی کائنات کا حقیقی چچا جس کا نام عبد العزیٰ تھا، قرآن نے ابو لہب کہا، اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب ما تب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب تو سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، تیری بیوی بچے، تیرے بچے بچے، تیری ساری معیشت تباہ ہو گئے۔ اللہ یہ تو نبی کائنات کے خاندان کا فرد ہے، اللہ کے نبی کا حقیقی چچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے بڑے سے بڑے خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو، جو میرے نبی کی تعلیم کی مخالفت کرے، میرے پیغمبر کے پریش کی مخالفت کرے، میں دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا ہوں، قیامت کو بھی ذلیل کر دیتا ہوں۔ تو جس نے گاؤں میں برادری اور تھی، شہر میں آیا برادری کو چینج کر لیا،
گاؤں میں نام نسب اور تھا، شہر میں آیا تو اور کر لیا، غریبی میں اور تھا، امیری میں اور کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی کائنات نے فرمایا یہ بندہ دنیا میں بھی لانتی ہے، قیامت کو بھی لانتی ہے۔ اور ساتواں انسان نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الخمر، شراب بیچنے والا، شراب خریدنے والا، شراب بنانے والا، شراب لانے والا، شراب کی کمائی کھانے والا۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ان تمام بندوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک نشہ ہے، بات کہتے ہیں جی بیماری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، بڑے بڑے حکیم ماشاءاللہ دنیا میں بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بیماری کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ بات کو سنیے، جو حرام چیز ہے سارا جگ کا اس میں شفا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ اور کہا جاتا ہے اگر ایک گلاس شراب کا ہونا آپ آدھا پی لیں آپ کو نشہ نہیں ہوتا، آپ آدھا پی سکتے ہیں۔ جس کو شریعت نے حرام قرار دیا آدھا تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کی قسم اس کا ایک گھونٹ پینا بھی حرام ہے۔ تو شراب کے متعلقہ جتنے بھی افراد ہیں، لانے والا، خریدنے والا، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، اس کی کمائی کھانے والا، ان کو دکان رینٹ پہ دینے والا، ان کو کارخانہ رینٹ پہ دینے والا، ان کی بیٹھک کرنے والا، شریعت نے ان تمام افراد پر لعنت کی۔ اور سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے۔ اس کی مثال بالکل آسان ہمارے معاشرے کے مطابق، بندے کے پاس بیلنس نہیں ہے، اس نے کمپنی سے ایڈوانس لے لیا، میں کسی کمپنی کی وکالت نہیں کرتا، مسئلہ سمجھانے کی بس بات کر رہا ہوں۔ اس نے 10 روپے ادھارے لیے، کمپنی جب اس نے لوڈ کروایا تو کمپنی نے 12 روپے یا 15 روپے کاٹ لیے، اوپر والے 2 روپے یا 3 روپے یہ سود کی شکل میں آتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے اگر تم نے کسی کو قرض دیا تو اچھی بات ہے، جتنا قرض دیا اتنا ہی قرض لو۔ لیے تھے کمپنی سے 10، اس نے کاٹے آپ سے 15 یا 13 یا 12، 1 روپیہ 2 3 4 5 جتنے بھی ہیں وہ سود کی شکل میں آتے ہیں۔ نبی کائنات نے فرمایا لعن رسول اللہ آکل الربا و موکلہ، سود لینے والے پر بھی لعنت ہے، سود دینے والے پر بھی لعنت ہے، سود کھانے والے پر بھی لعنت ہے، سود کھلانے والے پر بھی لعنت ہے، اور سود کی کتابت کرنے والے پر بھی لعنت ہے، اور سود کے معاملے میں دعا بھرنے والے پر بھی لعنت ہے۔ ہم 3 روپے کا سود لیتے ہیں اکثر، یہ ہمارے معاشرے اسے سود سمجھا نہیں جاتا، اور اس کا پتہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ۔ نبی کائنات نے فرمایا جو سود کا 1 درہم استعمال کرتا ہے، جو سود کا 1 دینار استعمال کرتا ہے، حدیث کے الفاظ شاید آپ نے ابھی سماعت کر چکے ہیں، اللہ کے نبی کائنات نے فرمایا سود کا 1 درہم استعمال کرنا ایسے ہے جیسے 70 دفعہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ میں 200 کی محفل میں بیٹھا، میرے پاس بیلنس نہیں ہے، اسے بلانا جانا کہا تھا، کسی کو کال کرنی تھی، جانا تھا کھانے پینے کے لیے، جانا تھا باہر گھومنے کے لیے، موبائل میں بیلنس نہیں تھا، اس نے ایڈوانس لے کے کال کر لی، اسے نہیں پتا میں کتنا بڑا جرم کر بیٹھا ہوں۔ اور شریعت کہتی ہے جو سود کا کام کرتا ہے وہ بندہ اللہ سے جنگ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے مخالف چل رہا ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، جن کاموں پہ شریعت نے لعنت کی ہے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، جن کاموں کے کرنے کی شریعت نے ترغیب دی ہے وہ کام کرنے چاہیے۔ آخری بات سنا کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتا ہے، جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے، مرد عورتوں کی طرح کپڑے پہنتے ہیں ساڑی پہنتے ہیں، عورتیں مردوں کی طرح لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں، آپس میں کسی بھی اعتبار سے وہ ایک دوسرے کے مشابہ کام کرتی ہو، اگر مرد کرتا تو مرد بھی آتی ہے، اگر عورت کرتی ہے تو عورت بھی آتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جو عورت اپنی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اپنے دانتوں میں سوراخ کرتی ہے وہ عورت نہ آتی ہے، اپنے چہرے کے بال کو اکھاڑتی ہے وہ عورت نہ آتی ہے۔ تو کوشش کریں جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں، بھائی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹے کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، دوست احباب کی شکل میں، جو ہماری بات کو مانتے ہیں، سنتے ہیں، ان کو ایسے کاموں سے بچنے کی ترغیب دیں، ان کو ایسے کاموں سے بچنے کی تلقین کریں جن پر اللہ رسول نے لعنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا آپ احباب نے سماعت کیا، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ